ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے پنڈال دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر بازاروں میں گھوم رہے ہیں ٹائم الحمدللہ 9:30 بجنے جا رہا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پنڈال کے اندر تشریف رکھیں ہمارے ہندوستان کے معروف اور مشہور شاعر جو دلوں کی دھڑکن جناب دل خیر آبادی بھی تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے مولانا اکرم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں چلیے میں 4 مصرع سے اپنے سری سفر کا آغاز کرتا ہوں یا درود پاک پر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے نہانا بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے نہانا بھول جاتا ہے جو نعتِ پاک سنتا ہے نعتِ پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے یہ شان رہبری دیکھو یہ شان رہبری دیکھو عمر کا دور آتے ہی عمر کا دور آتے ہی وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے زمانہ بھول جاتا ہے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ آنا بھول جاتا ہے وہ آنا بھول جاتا ہے وہ 4 مصرع پڑھ کے انشاءاللہ تو سے پڑھ کے اپنے جگہ لوگا بہت ساری خاص نہ لگے انشاءاللہ گون انشاءاللہ لوگا سننے میں بہت مزہ آئے گا دیکھیے گا بہت ساری خاص نہ لگے انشاءاللہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دوست بھری جس کے وسیلے سے بنی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دوست بھری
حقیقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، عقیدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ میرے چومتے ہیں فرشتے، یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ بہت خوب ماشاءاللہ۔ لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ شیخ عنایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے منظر کو رکھتے ہوئے یہ شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ وہ طائف میں پتھر جنہوں نے چلائے، وہ راہوں میں کانٹے جنہوں نے بچھائے، وہ طائف میں پتھر جنہوں نے چلائے، وہ راہوں میں کانٹے جنہوں نے بچھائے، وہ طائف میں پتھر جنہوں نے چلائے، وہ راہوں میں کانٹے جنہوں نے بچھائے، انہیں مصطفیٰ نے گلے سے لگایا، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ انہیں مصطفیٰ نے گلے سے لگایا، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور ایک عنایت۔ مادری زبان میں ایک کلام پڑھ کے اپنی جگہ دے کر ملاحظہ فرمائیں۔ عنایت۔ کہ سن بھیا سن اے بابی، سن بھیا سن اے بابی، سن چاچا سن اے چاچی، سن دادا سن اے دادی، سن ماما سن اے مامی، سن خالو سن اے خالہ، سن بہن سن اے بہنا، بچوں وقت پڑھا لے قرآن، بہت اچھے بچوں وقت پڑھا لے قرآن، بیٹیاں پڑھا لے قرآن، بیٹوں وقت پڑھا لے قرآن۔ بہت کہ خوب۔ ہمیں نہیں کہا یوں اقرا انگلش پڑھانا، ہمیں نہیں کہا یوں تمہارا ڈاکٹر بنانا، ہمیں نہیں کہا یوں اقرا انگلش پڑھانا، ہمیں نہیں کہا یوں تمہارا ڈاکٹر بنانا، سب کچھ بنائی سے پہلے، سب کچھ بنائی سے پہلے سکھائی لے ایمان، بچوں وقت پڑھا لے قرآن، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بیٹیاں پڑھا لے قرآن، بچوں وقت پڑھا لے قرآن، کہ پڑھ کے بن تو حافظ قاری ہو تو لے کرے عزت، پڑھ کے بن تو حافظ قاری ہو تو لے کرے عزت، حشر میں دلوئی تو یہ دس کے جنت، حشر میں دلوئی تو یہ دس کے جنت، پڑھ لکھ کے جلدی بنتو، پڑھ لکھ کے جلدی بنتو حافظ قرآن، بچوں پڑھا لے قرآن، بیٹیاں پڑھا لے قرآن، بچوں پڑھا لے قرآن، بیٹیاں پڑھا لے قرآن۔
जलसा बिल्कुल अपने शबाब पर है, लेकिन बहरहाल ये सामने वाली जो जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, ये थोड़ा अदब के खिलाफ है, महज़्ज़ब के खिलाफ है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जो उधर खड़े हैं वो अगर सामने आकर बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा सा माहौल बन जाएगा। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को बोलना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे नहीं फिर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। एक मरतबा पेशी कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग की मिजाज को मैं परखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े साहब दिल खैराबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो तो बहरहाल आपको छोड़ने वाले नहीं है। मैं बहरहाल हाजिर करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेदारी का सबूत दीजिए और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कि कोई बता रहे दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, और किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुगानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुगानी किसने दी, वो एक माशाअल्लाह। हमारे खामोशी के साथ सुनना है। अगर इस तरह खामोशी के साथ सुनेंगे तो धीरे धीरे हम भी खामोश हो जाएंगे, इसलिए आप लोग को बोलना पड़ेगा। बहरहाल थोड़ा एक बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। कोई बता रहे दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, और किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुगानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुगानी किसने दी, और किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुगानी किसने दी, वो एक तारे, वो एक तारे कुदरत वाला, वो एक तारे कुदरत वाला, एक तारे मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बिलखुसूस चूंकि मैं बहरहाल हमने फारिग आलम एक कदर हाजिर करता इंशाअल्लाह, उसके बाद एक नाते पाक पढ़ूं इनायत। हाजिर करता हूँ। देखिए कि कोई सोच जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, सोच जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, सोचो जरा फिरऔन
किसने किनके नाम के किनके नाम के गुण गाते हैं किनके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब। अता कर दे झोपड़ी मदीने में। अच्छा लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, क्योंकि आप अपने खामोशी के साथ सुन रहे। मैं सीधा सीधा पढ़ता हूँ। ऐ खुदा अता कर दे झोपड़ी मदीने में। ऐ खुदा अता कर दे झोपड़ी मदीने में। उम्र भर करूँगा उम्र भर करूँगा उम्र भर करूँगा नौकरी मदीने में। खुदा अता कर दे झोपड़ी मदीने में। खुदा अता कर दे बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या कहते हैं? झोपड़ी मदीने में। मोहतरम सूफी बासफा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातुहू हजरत नबी की शोहरत बहुत खूब। क्या कहना है? मैं क्या बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं। कहाँ पर नबी नबी है। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं। कहाँ पर नबी नबी है। नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं। कहाँ पर नबी नबी है। नबी की नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं। कहाँ पर नबी नबी है। कहाँ पर नबी नबी है। जहाँ जहाँ है जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहने हैं? खुदा की कुदरत वहाँ वहाँ पर नबी नबी बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। और ये दो मिसरा बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। ये अज़ान की क्या आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। ये अज़ान की क्या
بلال حبشی سے کوئی پوچھے اذانے کی کیا ہے قدر و قیمت، اذانے کی کیا ہے قدر و قیمت، بلال حبشی سے کوئی پوچھے اذانے کی کیا جزاک اللہ۔ مرلہ پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کی عدالت میں یہ مرلہ کامیاب ہو جائے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ درد کم ہو کہ درد کم ہو، درد کم ہو، درد کم ہو، گیا سینے بہت خیر آبادی کا حسن مطلب حضرت مولانا عبدالستار صاحب جیسی عظیم شخصیت جہاں ہو اور کیا کوئی لذت نہیں ہے جینے میں، کوئی لذت اب دیکھتا ہوں خاموش بیٹھ کر کے دکھلائیے کہ کوئی لذت نہیں ہے
جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی زندہ دلی کا ثبوت دیا آپ لوگوں نے آج کے جلسے کی برکت سے ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا دیں آمین آئیے ایک شعر حاصل کرتا ہوں عنایت میں لب کشائی کرنے کا لائق نہیں ہوں مگر ان بڑوں کو دیکھ کر کے ایک جملہ بولتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کل میدان محشر میں جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا آئیے ایک شعر نامہ اعمال کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں عنایت بہت عجیب سا مصرع ہے ملاحظہ فرمائیں پوری توجہ آپ کی طرف مفتی صاحب خصوصی توجہ چاہوں گا عنایت دیکھ کر اپنا نام اعمال مستان بھائی سنیے گا دیکھ کر اپنا نام اعمال دیکھ کر خطاب کو آپ کو سماعت کرنا ہے یکے بعد دیگرے انشاءاللہ استاذ العلماء سے لے کر اس کلکتے کے جادوگر مقرر تک یہ سفر چلے گا انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مزاج بنا دیا اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس مزاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کلام کا 2-3 شعر اور پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں اگر اجازت ہو تو پڑھوں پوری توجہ میں دیکھیے میں کشمکش میں پڑا تھا میں کون سا کلام پڑھوں مگر میرے تمام احباب میرے محسن کرم فرماؤں کی محبتوں کا یہ ثمرہ ہے ایک مطلع حاصل کرتا ہوں بطور خاص لہجہ فرمانے ارشاد کہ جہاں کیا کریں ماشاءاللہ بڑا عجیب مطلب ہے بہت خوب میں صرف ادھر ہی نہیں دیتا میرا کام بھی ادھر رہتا ہے بہت تیز آدمی اسی لیے شاعر ہوں سننا عنایت کہ جہاں پھر ارے جہاں جہاں پھر ستم کا مولانا بدرالدین صاحب یہ مطلب دیکھیے گا کہ جہاں پھر
बहुत अच्छे माशाअल्लाह। ये बहुत अच्छा मतला था बेशक मगर आपने हवा में ले लिए। बहुत ये खूब। बहुत अच्छा मतला था और शोरा ने अलग अलग तरीके से कहा है मगर मैंने औरत के हिसाब से शेर कहा है। फिर पहुंचाता हूँ जरा डिटेल सुभान अल्लाह कहिएगा कि सलीका जहाँ फिर के दिलों सितम का बोल बाला है, जहाँ फिर के दिलों सितम का बोल बाला है, सितम का सलीका मंद औरत ने वहाँ मूसा को पाला है, सलीका मंद औरत ने वहाँ मूसा को पाला है। और मसिया वालों उसने मतला का इंतखाब इन दो अकाबिर को लेकर के पेश कर रहा हूँ कि खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है। बेशक बेशक कि खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है। खुदाए पाक ने अरे नबी है खुदा है पाक ने कुफार को हैरत में डाला है, हैरत में डाला है। अरे नबी है गार हुए और नबी है कार में और पर मकड़ी का जाला है, नबी है कार में और पर मकड़ी का जाला है। एक शेर और पेश करता हूँ बतौर खास हमारे निगाहे नबी है कार में और मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला है। ये हजरत देखिएगा शेर। आज दुनिया के चंद लोग चांद पे जाने के बाद बड़ा मगरूर होते हैं। आइए एक शेर हाजिर करता हूँ कि इरम लो कलम कुर्सी। बहुत ऊंचा करा, बहुत ऊंचा करा। इरम लो कलम कुर्सी वो कौसैनों तना कहिए। इरम लो कलम कुर्सी वो कौसैनों तना सिदरा। इरम लो कलम कुर्सी वो कौसैनों तना सिदरा, वो कौसैनों तना सिदरा। ये सब चौदह सदी पहले नबी का देखा भाला है। माशाअल्लाह बहुत खूब। सदी पहले नबी का देखा भाला है। ये सब 14 सदी पहले नबी का देखा भाला है। सलीका मंद औरत रे वहाँ मूसा को पाला है, वहाँ
عنایت میرا بھی رنگ دیکھیے، مولانا بدرالدین صاحب کا بھی رنگ دیکھیے، یہ ہم لوگوں کا رنگ بلالی رنگ ہے۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں، اللہ کریم غلام مصطفیٰ طرف کے جھوم کے کہے سبحان اللہ۔ عقیدت سے اگر دیکھو، کیا کرنے آپ تو خاموش مت بیٹھیے گا کہ عقیدت سے اگر دیکھو، قاری مستاد صاحب، قاری آقی صاحب سنیے گا کہ عقیدت سے اگر دیکھو تو آنکھیں چوندھیا جائے۔ کیا حقیقت مبنی پر حقیقت، یہ لفظ پر غور کیجئے، چوندھیا جائے سنیے گا کہ عقیدت سے اگر دیکھو تو آنکھیں چوندھیا جائے، عقیدت سے اگر دیکھو، عقیدت سے اگر دیکھو یہ چوندھیا جائے، یہ آنکھیں چوندھیا جائے، بظاہر تو بلا دیتا رنگ کالا ہے، بظاہر تو بلا دیتا رنگ کالا ہے، نبی ہے غار میں اور غار پر مکڑی کا ماشاءاللہ بہت اس آقا پر، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور انسانوں کے رخ موڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دل صاحب، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ مومنوں جب زباں پر ذکر تاجدار آئے، مومنوں جب زباں پر ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ اب جلسے میں سنا تھا نا آپ کہ نماز فرض ہے، کام چھوڑیے چلیے نماز پڑھ کے آئیں گے۔ دادا نے کہا ارے بابو ہم 60 سال سے جلسہ سن رہے ہیں، میرے اوپر کوئی رنگ نہیں آیا، تم ایک دن گیا تمہارے اوپر کون سا رنگ چڑھ گیا؟ کیا کریں دادا صاحب؟ کہا ارے تم جلسہ سننے جاؤ تو وہیں دامن کو جھاڑ کر کے آ جاؤ، لے کے نہیں آنا ہے۔ کیا بھائی آپ دامن جھاڑ کے جائیں گے یا کچھ لے کے جائیں گے؟ بتائیں بھائی۔ کا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ کھاتی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آئیے میں بلا تاخیر میں اب ایسی ہستی کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، فخر الاولیاء عارف باللہ، پیر طریقت، مرشد امت۔ وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم من أحب دنياه أسر بآخرته ومن أحب آخرته أسر دنياه فليوسروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس اور پردہ نشین ماں بہنوں، یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو موقع ہمیں ملا ہے دین کی نسبت سے بہت قربانی کے بعد
بعد مہیا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بہت قیمتی گھڑی ہے، بہت اہم وقت ہے، اور اس کے علاوہ اس عالم اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہم بہت اہم اور آخری گھڑی میں گزر رہے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں اس وقت کو اور موقع کو بہت غنیمت جاننا ہے۔ اس لیے مجھے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ بہت سے علماء کرام اور حضرات مقربین دور دراز سے تشریف لائے ہیں، وہ تفصیلی بیان کریں گے۔ میں صرف دو حدیثوں کی طرف مختصراً اشارہ کر کے اور اس سلسلے میں چند اہم نکات اور باتیں بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ خبر ہمیں دے دی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جو دنیا میں ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں محبت کرتے ہیں، دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، دنیا کو اپنانا چاہتے ہیں، تو آخرت میں کمی آئے گی۔ اب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اختیار دے کر فرمایا اور ہمیں توجہ دلائی کہ یہ بات ظاہر ہے کہ کون سی چیز ہمیں اختیار کرنی چاہیے، وہ چیز کی جو ختم ہونے والی ہے یا وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ختم ہونے والی چیز کو کوئی نہیں اپناتا، بلکہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو اپناتا ہے۔ تو وہ رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کو اپنانا ہے، ان اعمال کو اپنانا ہے، اس راستے کو اپنانا ہے جو جس سے خدا خوش ہوگا، جو رہنے والی ذات ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اگر وہ چیز مل گئی تو ساری دنیا ہمیں مل گئی، اگر وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی تو ساری چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اب دنیا میں ہر شخص کی یہ تمنا آرزو ہے کہ ہمیں دنیا میں آرام ملے، راحت ملے۔ ساری دنیا کی انسانیت کی محنت اور کوشش صرف اور صرف اس پر ہے کہ ہمیں چند منٹ کی سکون اور راحت ملے۔ مگر یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا میں راحت حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو آزمایا ہے۔ کسی نے ملک کے راستے سے آزمایا، جیسے نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہوا، پوری دنیا کو حاصل کر کے وہ چاہا کہ میں راحت حاصل کروں۔ اور کسی نے مال کے راستے سے، جیسے قارون پوری دنیا کا بڑا مالدار ہوا، اس نے چاہا کہ اگر مال زیادہ حاصل کر لوں تو مجھے راحت مل جائے گی۔ اور کسی نے مکان کے راستے سے کہ اچھا سے اچھا مکان حاصل ہو جائے تو مجھے راحت مل جائے گی، جیسے کہ شداد اس نے جنت اور جہنم بنائی کہ یہ راحت کے راستہ، راحت حاصل ہونے کا راستہ ہے، اس لیے اچھا سے اچھا مکان بنایا۔ اور کسی نے سوچا کہ اگر صحت اور باڈی حاصل ہو گئی تو پھر راحت مل جائے گی، جیسے فرعون
کہ اس کو سب سے زیادہ صحت ملی 400 سال تک سر میں درد تک نہیں ہوئی، ایک اونٹ کے گوشت سے ناشتہ کرتے، مگر پھر بھی اس کا انجام کیا ہوا؟ نمرود کا کام تو ایک لنگڑے مچھر سے تمام ہوا، اور قارون زمین کے اندر دھسا، اور شداد اپنی بنائی ہوئی مکان سے راحت کو کیا حاصل کرتا دیکھ بھی نہ پایا، اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا۔ یہ ان 4 راستوں کا اور 4 شعور راستے پر چلنے والے 4 شخصیتوں کا کی حالت ہے جو دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہوئے ہیں، یعنی مال میں، حکومت میں، مکان میں اور صحت میں اور بولی میں، ان کا یہ انجام ہے۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں راحت اور چین اور سکون نہیں ہے۔ صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر کا مالک گھر کی چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ گھر کی کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ جو پیدا کرنے والا مالک اور خالق ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کس چیز میں میں نے راحت رکھی ہے اور قلبی سکون رکھی ہے۔ اس کی خبر خدا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تمہیں حقیقی راحت کی طلب ہے اور خواہش ہے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور اس کی یاد میں تمہیں ملے گی یہ دولت۔ ساری دنیا میں چکر لگا لو کہیں نہیں مل سکتی، تجربہ کرنے والوں نے خوب کر لیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ آخری دور ہے اس دنیا کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دنیا کی زندگی بھی بتا گئے کہ میری امت کی زندگی 1.5 دن، آخرت کے دنوں میں آخرت کا ایک دن 1000 سال کا، اور یہ 1.5 دن 1500 سال کا ہوتا ہے، اور یہ 1445 چلتا ہے۔ حدیث شریف میں جو نشانی بتائی گئی ہیں کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی، تو چھوٹی نشانیاں تقریباً سبھی آ جاتی ہیں، اور بڑی نشانیوں کی شروعات حضرات علماء کرام اور اہل نظر اہل بصیرت بتا رہے ہیں کہ یہ غزہ، فلسطین اور اسرائیل کے جنگ سے شروع ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی جب 15 کام کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آخری وقت ہے اور کچھ بھی حالات آ سکتے ہیں، بڑے ناگفتہ بھی حالات آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کیا ہے؟ جو فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ؟ قال اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وعطاء الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفاء اباه وكان زعيم القوم ارذله وأكرم الرجل مخافة الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات ولعن آخر وارتفعت الأصوات في المساجد ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقوا عند ذلك خصفا أو مسخا أو ريحا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اس حدیث شریف میں بہت اہم بات بتائی گئی ہے۔ پہلی بات، جبکہ میری امت مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگے اپنی، جو مال غنیمت جہاد سے حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے،
قربانی کی جائے. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے, بڑے مشکل سے زکوٰۃ ادا کریں, بہت بھاری اور بوجھ سمجھنے لگے. آج توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہ جلسے دوستوں بڑی محنت کی قربانی سے تیار ہوتے ہیں. ہدایت حاصل کرنے کا اور سمجھنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے اگر ہم اس سے کچھ حاصل کریں. دیکھیے یہ ہماری شادی بیاہ ہو, باراتی آ رہی ہے, قرآن نے کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اللہ کھانے پینے کی اجازت دے رہا ہے, حتیٰ کہ اگر کسی کو دیا ہو اللہ نے, وہ زیادہ مالدار بنایا ہو اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے, بخیلی کرے, کھانے میں خرچ نہ کرے, تو یہ بھی بخیلی کہا ہے اور یہ بھی غلط کہا ہے. اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کے لیے خرچ کرو, مگر فضول نہ کرو. میرے عزیز دوستو, یہ شادی بیاہ میں جو اہم بات ہے اس پر تھوڑا سا مجھے تنبیہ کرنا, اشارہ کرنا. ہم باراتیوں میں جاتے ہیں, اس کے اندر 250 تقریباً بارات لے جاتے ہیں. ایسے وقت میں جبکہ امت کے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہو, پوری دنیا مخالفت میں ہو, دہشت گرد کہہ کر ان کو دنیا سے ناپید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہو. 200 سال سے آج مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے عالم میں, جو پڑھنے والے ہیں, جو غم امت کے غم رکھنے والے وہ جانتے ہیں. آج فلسطین کا حال 70 سال سے کس طریقے سے ظلم اٹھایا جا رہا ہے. شام میں دیکھیے, برما میں دیکھیے, گجرات میں دیکھیے, مظفر نگر میں دیکھیے, کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ذہنیت بنائی جا رہی ہے, فضا بنایا جا رہا ہے, اور کہیں قرآن کی بے حرمتی پیروں سے مارا جاتا ہے. علماء والحفیظ, کہیں نبی کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, کہیں مسجد کو توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے. ایک نہیں 3 ہزار ابھی باقی ہیں. کعبۃ اللہ پر بھی حملہ کرنے کو تیار ہیں, اور اس طرح لو جہاد کے نام پر مارا جا رہا ہے. یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دور میں سے آخری دور کے بارے میں فرمایا گیا کہ پوری دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, کس طریقے سے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. شام و برما وغیرہ میں اور ابھی جگہ جگہ بم دھماکے کھل کر رہے ہیں اور ذبح کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا نام لگایا جا رہا ہے. جگہ جگہ بھاگوں میں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, تو پوری دنیا ظلم و زیادتی سے بڑھ جائے گی. یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ NRC کے ذریعے سے ہمیں بالکل بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اس سال کے ووٹ کو بہت اہم قرار دیا ہے. اسی لیے کہا کہ اس میں دھوکے میں نہ رہے اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا کا کام ہے, یہ زندگی اور ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا حالات آنے والے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. پوری دنیا میں ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے. اور یوں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ میں پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. میری نسل سے میرا ہم نام, اس کا باپ کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے, محمد ابن عبداللہ. وہ آئے گا اور پھر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. پوری دنیا میں کہیں ظلم نہیں رہے گا, کہیں زیادت نہیں رہے گی, عدل و انصاف رہے گا. وہ امام مہدی علماء بتا رہے ہیں اس کا زمانہ بالکل قریب آ گیا. کانا دجال کا زمانہ بھی قریب ہے, اس کی ساری نشانیاں ہیں. یہ ظلم